انشاءاللہ آج کے ویبینار میں آج کے سیشن میں ہم سیکھنے والے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے عبادات رمضان۔ رمضان میں کیا عبادتیں کرنی چاہیے، رمضان میں کس عبادت کی فضیلت زیادہ ہے، رمضان میں کس عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے۔ تو رمضان کی جتنی بھی عبادت ہے، رمضان میں جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کا ثواب بڑھا کر نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک بہت اہم عبادت تہجد ہے، جو رمضان میں کرنے کی ہوتی ہے۔ خاص طور سے رمضان میں اس کا اہتمام ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم رمضان میں خاص طور سے تہجد کی اہتمام کریں۔ جو ہم نے اس میں اپنے جو کولم ہے اس میں ڈال رکھا ہے، ایک گراف اس میں ڈالا ہوا ہے کہ زندگی کا جو معمول ہے تہجد کا، وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس کا ایک پریکٹیکلی چارٹ آپ کو دیا ہوا ہے، کیونکہ تہجد سب سے جو نوافل جتنی بھی نمازیں ہیں، سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث 440ویں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یعنی فرض نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز سب سے افضل ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کو ہم اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں گے، کیونکہ رمضان کی جو عبادتوں کا ہم نے یعنی سلسلہ شروع کیا ہے کہ رمضان میں عبادت کا ہم نے جو ٹاسک اپنے لیے تیار کیا ہے کہ رمضان میں ہماری کوئی بھی عبادت ہم سے نہ چھوٹے، ان میں سے سب سے پہلی چیز تہجد ہے۔ تہجد کی عادت ہمیں لگ جائے۔ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے تہجد، اللہ سے اپنی بات منوانے کا ذریعہ ہے تہجد۔ میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، میری اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، یا جو بھی ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں، جو بھی جس کے ساتھ پریشانی ہے، رات کو اٹھیں جب سب سو رہے ہوں، کوئی بھی جاگنے والا نہ ہو، صرف میں ہوں، میرا اللہ ہے، آپ ہے اور ہمارا رب ہے، میں سنانے والا ہوں، اللہ سننے والے ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر، اللہ کے سامنے سجدے میں اپنے ناک کو رگڑ کر، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے 2 قطروں کو بہا کر جو بھی ہم مانگیں گے، چاہے کیسی بھی پریشانی ہو، بیماری ہو، چاہے کاروبار میں برکت کی دعا ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے یا کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اللہ سے ہم اپنے ثواب میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں، اللہ سے ہم اور قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے ہم اور زیادہ نیک بندے بننا چاہتے ہیں یا نیک بندیاں بننا چاہتے ہیں، تہجد سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ تو تہجد کی عادت رمضان میں ضرور ڈالنی چاہیے، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے، جیسا ہم رمضان میں اپنے عبادات کو کرتے ہیں، سارے سال وہی عادت، وہی ہیبٹ ہماری بن جاتی ہے۔ اگر ہماری عادت رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی بن گئی، انشاءاللہ وہ ہماری عادت، وہ ہیبٹ سارے سال چلتی ہے، کیونکہ رمضان ہمارے لیے سروس کا، نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے کا، رمضان کے اندر رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان ساری عبادتوں کو اپنی عادت میں لانے کا مہینہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تہجد، یعنی افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد یہ تہجد کی نماز ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی یا بہن سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت رات کے ٹائم سے ہی شروع ہو جاتا ہے، آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کا مطلب یعنی جب عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے تقریباً 12 بجے کے بعد سے ہی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی اور زیادہ آسانی، تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو رات میں اٹھا نہ جاتا ہو، پریشانی ہو،
نیند زیادہ آتی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے زیادہ تھک جاتے ہیں، یعنی کام کی وجہ سے زیادہ تھکان ہو جاتی ہے، بزی اسکیجول ہے، کوئی دقت نہیں ہے، عشاء کے بعد 2 رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جائیں گے، انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو صبح میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر صبح میں اٹھ کر ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے تو آف کورس وہ اپنی نیند کو بھی قربان کر رہا ہے، جاڑے کا موسم ہے تو اس جاڑے کے موسم میں پانی سے وضو بھی کر رہا ہے، اس کا ثواب اس کے ساتھ انکلوڈ ہو جائے گا، اور اس کے اپنے نیند کو قربان کرنے کا ثواب بھی انکلوڈ ہو جائے گا، اور رات میں اٹھنے کا ثواب بھی اس کے ساتھ انکلوڈ ہو جائے گا۔ تو اس کا ثواب تو بالکل بڑھا ہوا ہے، لیکن اس کا ثواب بھی جو عشاء کی نماز کے بعد فوراً تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے، اس کا ثواب بھی کوئی کم نہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے، سنت طریقہ، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، اور اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہی فوراً تہجد کی نیت سے نفل ادا کر لے، 2 نفل ادا کر لے، تو انشاءاللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا۔ لیکن پہلی جو صورت ہے جو رات میں اٹھ کر پڑھیں گے آخری پہر میں، وہ زیادہ افضل ہے۔ دوسری بات، تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تہجد کی رکعتیں کتنی پڑھی جائیں، ہم اللہ سے مانگنا ہے ہمیں، تو اللہ کے سامنے ہم کتنی رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کے سامنے ہم کیسے اپنی دعا کو رکھیں؟ تو تہجد کی نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف 11 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نیت سے پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کا عمل بھی ہمارے لیے ثبوت ہے، ایویڈنس ہے۔ ہم بھی ایسا نہیں کہ 20 رکعت تہجد کی پڑھنا چاہیں، 4 رکعت اگر ایزلی پڑھ سکتے تو 4، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں 2۔ یہ تو ہماری عبادت کا، جو رمضان میں عبادت ہم کر رہے ہیں، رمضان کی عبادت میں سے سب سے پہلی عبادت ہم نے تہجد کی فضیلت اور تہجد کا طریقہ، تہجد کا ٹائم، تہجد کی رکعت آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے روزوں کے بارے میں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تقریباً ہم نے 18 چیزیں پڑھی جن سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی صرف ان میں سے ایک چیز تھی جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ مکروہ ہونے کا مطلب یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے صرف ایک چیز ہے جس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے منہ میں کوئی کھجور یا کوئی دوسری چیز چبا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالے بغیر ضرورت، تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو اپنے منہ میں کوئی چیز چبانے کی عادت ہے، اس نے ڈال لی روزے کی حالت میں، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، پھر اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیچھے چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ان سے کسی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آگے ہم پڑھ رہے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹ جانے کے بعد صرف اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ قضا کا مطلب یعنی اس روزے کے بدلے رمضان کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، 60 مسکینوں کو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھے جائیں گے، یعنی صرف قضا ضروری ہوگی، کفارہ ضروری نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو اب میں بتانے والا ہوں، ان چیزوں سے صرف روزہ ٹوٹتا ہے، اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹ جانے کے بعد صرف قضا لازم ہوتی ہے، اس کے ذمے کفارہ یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 مہینے کے ریگولر روزے رکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا، صرف قضا یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ خود سے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ان میں سے پہلی چیز ہے، نمبر 1، اگر کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی، اگر کسی نے زبردستی کسی روزے دار کے منہ میں مذاق میں پرینک کیا یا زبردستی ڈال دی، یا کسی اور طریقے سے اس کے منہ کو کھول کر سو رہا تھا اور اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی، منہ کھلا ہوا تھا، جیسے عام طور سے سونے کی عادت ہوتی، سوتے ہوئے
کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ کھلا رہتا ہے، اس کے منہ میں ڈال دی کوئی چیز اور منہ بند کر دیا. اب اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، یا تو وہ لڑے گا، اور اگر ان کو ہٹا سکتا ہے تو ہٹائے، اور اگر وہ چیز جو منہ میں زبردستی ڈال دی ہے کسی نے، چاہے وہ کھانے کی ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، اور وہ حلق سے اتر گئی، حلق سے نیچے چلی گئی، چاہے بسکٹ ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں، وہ حلق سے نیچے اتر جائے، تو وہ آدمی جس کے منہ میں چیز ڈالی گئی ہے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور صرف اس روزے کی قضا رمضان کے بعد رکھنا ضروری ہوتی ہے. ایک چیز یہ میں نے بتائی. دوسری چیز کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، یعنی کسی نے اگر زبردستی منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. دوسری چیز روزہ یاد تھا. اور نمبر 2، اگر کسی کے روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا. کسی کے روزہ یاد بھی تھا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن بغیر ارادے کے بھی پانی حلق سے نیچے اتر گیا ہو. پانی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو تب بھی روزہ کلی کرتے وقت اگر پانی منہ میں چلا گیا ہے اور حلق سے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فاسد کا مطلب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس روزے کی قضا رمضان کے بعد ایک دوسرا روزہ رکھنے کی صورت میں کی جاتی ہے. تیسری چیز نمبر 3، اور کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 3، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر خود سے کسی کی قے آ گئی، اس میں پہلے یہ چیز سمجھا رہا ہوں، اگر خود سے کسی کو قے آ گئی، چاہے وہ تھوڑی ہو، قے یعنی الٹی وومٹ کسی کو ہو گئی خود سے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، چاہے تھوڑی کوانٹٹی میں ہو یا زیادہ کوانٹٹی میں ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے حلق میں انگلی ڈال کر یا کسی طریقے سے جی متلی کر کے اس نے الٹی کر دی، وومٹ کر دی، قے کر دی ہے، تو اگر وہ منہ بھر کے قے تھی اور وہ قے منہ بھر کے ہوئی، جو اس نے زبردستی قے کی ہے وہ منہ بھر کے ہوئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا. یہ مطلب نہیں کہ تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹا، یعنی اگر اس نے منہ بھر کر قے کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. منہ بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ منہ بھرنے کی ڈیفینیشن کیسے ہم پہچانیں گے؟ منہ بھرنے کا کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ یہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کرنے والا ہوں، جو حضرت امام اعظم یعنی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ایزلی ہم کو سمجھا دیا ہے. تو تیسری چیز ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کر دی، وومٹ کر دی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس روزے کی قضا رمضان کے بعد رکھنا ضروری ہوتی ہے ایک روزے کی صورت میں. منہ بھر کر قے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ قے منہ بھر کر ہے، وومٹ منہ بھر کر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے قے کی اور وہ قے منہ میں آ گئی اور اس کو منہ میں رکھنے کے بعد ہم اپنا منہ بند نہ کر سکتے ہو، یعنی منہ آسانی سے بند نہ ہو رہا ہو بلکہ جو منہ کے اندر چیز ہے وہ باہر نکلی جا رہی ہو، تو یہ مطلب ہے کہ یعنی یہ اس چیز کی ڈیفینیشن ہے کہ قے منہ بھر کر ہے، یعنی منہ بھر گیا ہے وومٹ میں، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اگر اس سے کم ہوئی یعنی منہ بھر کر نہ ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر بھی قے کرنے سے، وومٹ کرنے سے. چوتھی چیز نمبر 4، اگر کسی کو قے آ گئی یعنی وومٹ آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اگر کسی کو وومٹ آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، ایسے خود بخود متلی ہوئی، جی متلی ہوا، یا بس میں جا رہا تھا، بہت سارے لوگوں کو کار میں جب جاتے ہیں تو جی متلاتا ہے اور وومٹ ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کو وومٹ آ گئی اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اگر اس نے اس گمان سے پھر جان بوجھ کر اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا اس مسئلے کا کہ اگر خود سے قے ہو جائے، خود سے وومٹ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے پھر جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز پی لی، جان بوجھ کر خود قے آنے کی صورت میں جان بوجھ کر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا،
کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اس سے اس کا روزہ ایکچول میں ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کفارہ کا مطلب یعنی 60 مسکینوں کو یا 60 روزے رکھنا، اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ جس کو خود بخود قے آئی اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اسی بات کو سمجھتے ہوئے ذہن میں رکھتے اس نے کچھ چیز کھا لی یا پی لی۔ 4 نمبر 5ویں چیز، نمبر 5، دانتوں میں اور کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹنے کی صورت میں صرف قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں گے، میں بار بار مینشن کر رہا ہوں۔ نمبر 5، اگر دانتوں میں کوئی چیز رہی، یعنی جب کھانا کھاتے ہیں سحری میں تو دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اور اس کو زبان سے نکال کر نگل لیا۔ دانتوں میں مان لیجیے رس کھاتے ہیں، ایسے ہی بسکٹس کھاتے ہیں سحری میں، تو وہ پھنسے ہوئے تھے، اور ادھر سحری کا ٹائم ختم ہوا اور روزے کی نیت کر لی، اس کی طرف ذہن گیا نہیں جو دانتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ دانتوں میں گیپ ہو جاتے ہیں، یا کسی کی داڑھ خراب تھی اور اس میں وہ جا کر وہ چیز پھنس گئی، اور پھر اس نے اس کو زبان سے نکال کر نگل لیا۔ اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی، اب دیکھیں گے یہ کنڈیشن ہے، اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی روزے کی حالت میں، اگر وہ دانتوں سے نکال کر نگل لی تو وہ اگر چنے کے دانے کے برابر ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اس سے زیادہ ہوگی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہوگی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر منہ سے نکال کر پھر نگل گیا، یعنی منہ میں پھنسی ہوئی تھی کوئی چیز اور اس نے نکالا ہاتھ سے اور ہاتھ پہ دیکھا، پھر منہ سے باہر نکال لی تھی اس کو، جو دانتوں میں چیز پھنسی ہوئی تھی، یا گوشت کھاتے ہیں اس کا کوئی ٹکڑا دانتوں میں پھنسا ہوا تھا، اس نے دانت سے نکالا، دوبارہ پھر منہ کے اندر ڈال کر اس کو نگل گیا، تو ان دس کنڈیشن چاہے وہ چیز تھوڑی تھی یا زیادہ تھی، اس صورت میں تو روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، جبکہ وہ چیز منہ سے باہر نکال کر دوبارہ نکلی ہو۔ اور اگر منہ سے باہر نہیں نکالی، صرف جیب سے اپنے دانتوں کو کریلا اور پھر کرید کر پھر اس کو منہ کے اندر نگل لیا، تو اس میں تو یہ کنڈیشن ہے کہ اگر وہ چنے کے دانے کے برابر تھی یا چنے سے زیادہ تھی، چنے کے دانے کے برابر سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم تھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ منہ کے اندر سے ہی نکل لی ہو، اور اگر باہر نکال کر تب نکلی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا ضروری ہوگی۔ نمبر 6، یہ سب باتیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آئی تھنک آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھ میں آ جائے، جب آپ سے پوچھا جائے کہ سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ کے فون پر اس طرح کا ایک آپشن آتا ہے سائڈ میں، اس والے مارک کا، یعنی تھمس اپ کے مارک کا، اس سے ہم سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ ہاں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں بار بار جب بھی ہم آپ سے پوچھیں۔ نمبر 6، اگر کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا، نمبر 6 پر اگر کسی نے بھولے سے، یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے نمبر 6، اگر کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اوپر تو وومٹ کا بیان تھا، نیچے اگر کسی نے بھولے سے فریج کے پاس گیا، ایسی عادت ہوتی ہے آدمی فوراً گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، ہماری خود کی یہ عادت ہے کہ گھر کے اندر جاتے ہی سب سے پہلے فریج کے پاس گئے، اور وہاں جو سامان رکھا ہوتا ہے یا کچن میں جو سامان رکھا ہوتا ہے فوراً سے کھانے کی ایک دم سے طلب لگتی ہے، عصر کے بعد یا دوپہر میں، تو کسی کو یاد نہیں تھا، بھولے سے فریج کے پاس گیا یا کچن میں گیا، کسی نے کچھ کھا لیا اور پھر وہ یہ سمجھا کہ شاید بھولے سے کھانے سے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس وجہ سے پھر اس نے جان بوجھ کر کھا رہا تھا، اس کو یاد آ گیا بھولے سے کھا رہا تھا یا کھا رہی تھی کہ میرا روزہ ہے، اور پھر وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گئی، یا وہ سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس نے پھر وہیں کھڑے کھڑے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا، دوسری پکوڑی اس نے جان بوجھ کر کھا لی، پہلی پکوڑی تو اس نے کھائی بھولے سے، لیکن اس نے دوسری پکوڑی جو کچن کے اندر بچی ہوئی رکھی تھی یا بسکٹ رکھا تھا
یا بریانی رکھی تھی تو اس نے پہلے تو بھولے سے کھا لی، دوسرے نمبر پر یہ سمجھ کر کھا لی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا. اب اس کا روزہ ایکچولی ٹوٹ ہی گیا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا. اس کے لیے کفارہ ضروری نہیں. کفارے کا مطلب یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ایسے ہی یا 60 دن کے روزے رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا. 6 بات. نمبر 7 بات یعنی ان چیزوں میں سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں. نمبر 7 ہے اگر کسی نے یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق ہی ہے، یعنی ابھی سحری کا ہی ٹائم چل رہا ہے، یعنی فجر کی اذان نہیں ہوئی یا تو اس کو آواز نہیں آئی فجر کی اذان کی، مسجد دور ہے یا مسجد کے مائک نہیں چل پائے، کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے. ان ساری کنڈیشنز میں اگر اس کو اذان کی آواز نہیں آئی یا وہ یہ سمجھا یا یہ سمجھی کہ اذان ابھی نہیں ہوئی، ابھی سحری کا ہی ٹائم چل رہا ہے، حالانکہ اذان بھی ہو چکی، سحری کا بھی ٹائم ختم ہو گیا، تو اس نے سحری کھا لی. اور پھر معلوم ہوا کہ یہ تو سحری کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا. پھر پتہ چلا یہ تو سحری کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور اذان بھی ہو گئی تھی، لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. تو پھر اگر کسی نے اس طرح سے سحری کھا لی ہو، صبح صادق کے بعد کھا پی لیا ہو، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کچھ کھا پی لیا ہو، تو اس دن اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے. اگر وہ بغیر سحری کھائے بھی روزہ رکھتا یا روزہ رکھتی تو اس کا روزہ مانا جاتا، لیکن وہ اس کو پتہ نہیں چلا یا وہ بھول گئی یا وہ بھول گیا کہ اذان نہیں ہوئی یا سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا، اور پھر اس نے اس کے بعد کوئی چیز کھا لی یا پی لی، تو اس کا روزہ پھر ایکچولی ٹوٹ ہی جاتا ہے. اس دن اس کا روزہ نہیں مانا جاتا. اس کے لیے ضروری ہے رمضان کے بعد دوسرا روزہ رکھے اور صرف روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں. نمبر 8 اور کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انہی باتوں میں سے، یعنی جن سے روزہ ٹوٹنے کے بعد صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں. نمبر 8 پر اگر بادل ہو رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، بارش کا موسم تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، یا آسمان کے اندر غبار تھا، یعنی دھواں جیسا جس طرح ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا، بادل تھے یا دھواں ہو رہا تھا شام کے ٹائم میں، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید سورج ڈوب گیا اور افطاری کا وقت ہو گیا، اور اس نے حالانکہ ابھی نہ تو سورج ڈوبا ہے اور نہ افطاری کا ٹائم ہوا ہے، یعنی روزے کا ٹائم ختم نہیں ہوا اور افطاری کا ٹائم شروع نہیں ہوا، اور نہ اذان ہوئی نہ ابھی تک سورج ڈوبا، عصر کے بعد ہی چل رہا ہے. لیکن کسی نے اگر بھولے سے یہ سمجھ کر بادل ہو رہے تھے یا غبار تھا، آسمان کے اندر دھواں اڑ رہا تھا، پتہ نہیں چلا موسم کا کہ سورج ڈوب گیا، نہ ٹائم دیکھ پائے، اور پھر افطار کر لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا سب لوگوں دو چار لوگوں سے ملنے کے بعد یا اذان کی آواز آنے کے بعد یا افطاری کے اعلان کی آواز آنے کے بعد یا سائرن کی آواز آنے کے بعد یا گولا جو چھٹتا ہے، ہمارے یہاں بھی چھٹتا ہے، تو اس کی آواز آنے کے بعد پھر معلوم پڑا کہ یہ تو روزہ افطاری کا ٹائم ہوا ہی نہیں تھا، ہم نے پہلے کر لیا، تو اب ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس دن کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اور ان کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا ضروری ان کے لیے ہوگی. لیکن رمضان کے روزے کی صرف قضا ضروری ہوگی، کفارہ نہیں، یعنی اس روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا اور 60 دن کے روزے نہیں رکھنے پڑیں گے. یہ 8 نمبر 9 اگر رمضان المبارک میں کسی اور علاوہ دنوں میں روزہ رکھ رکھا تھا، کسی اور دنوں میں روزہ رکھ رکھا تھا رمضان کے علاوہ میں، اور اس روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا. رمضان کے روزے کو اگر جان بوجھ کر توڑ دیا جائے اس کا مسئلہ الگ ہے، رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر ختم کر دیا جائے اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر کسی نے نفل روزہ رکھا ہوا تھا، جیسے ششاعید کے روزے رکھتے ہیں، ایسے ہی کسی نے جو پیر جمعرات کے روزے رکھے جاتے ہیں، ایسے ہی محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے، یہ سارے روزے نفل ہیں. اگر کسی نے رمضان کے علاوہ کوئی نفل روزہ رکھ رکھا تھا اور اس روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا، تو ابھی تک تو وہ روزہ نفل تھا، رکھ لیتے تھے وہ ثواب تھا،
نہ رکھتے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب روزہ اسٹارٹ کر دیا اور روزہ شروع کرنے کے بعد اس روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا، تو جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں اس روزے دار کے لیے اس روزے کی قضا ضروری ہوگی۔ یعنی ابھی تک تو وہ نفل تھا، رکھ لیتے تو ثواب، نہ رکھتے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب روزے کو شروع کر دیا، روزے کو شروع کرنے کے بعد اس روزے کی قضا اس کے ذمے میں ضروری ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اگر قضا کر لی تو وہ اس کے ذمے سے ہٹ جائے گا، قضا نہیں کی اس کے ذمے میں وہ ایک روزہ رہے گا، رکھے گا تو وہ اس کی قضا ہٹ جائے گی، اور اگر نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، یا نہیں رکھے گی تو گناہ گار ہوگی۔ یہ نمبر 9، یہ وہ بات ہے جب رمضان کے علاوہ کسی دوسرے روزے کو رکھنے کے بعد جان بوجھ کر توڑ دیا ہو تو اس کی قضا رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، اور کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف اس سے قضا ضروری ہوتی ہے اور کفارہ ضروری نہیں ہوتا؟ ان میں سے 10ویں بات، اگر کسی نے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر لیا، برش کر لیا، یا منجن سے اپنے دانت صاف کر لیے، تو منجن سے دانت صاف کرنا یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا یوز کرنا، استعمال کرنا، منجن کا استعمال کرنا، چاہے وہ منجن کیسا بھی ہو، چاہے دیسی ہو یا پردیسی ہو، کیسا بھی منجن ہو، اگر اس کو ہم نے روزے کی حالت میں کر لیا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا کوئی ذرا سا حصہ بھی، اس کا ٹیسٹ ذرا سا بھی حلق سے نیچے چلا گیا، اس پیسٹ کا ٹیسٹ یا اس منجن کا ٹیسٹ، یا بہت سارے لوگ، ایک گل آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گل کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ گل ایک طرح کا منجن ہے جس سے نشہ ہوتا ہے، جس طرح لوگ سفل کھاتے ہیں، دل باغ کھاتے ہیں، ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو دانتوں پر ایک منجن آتا ہے، اس سے نشہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں وہ کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حلق سے اس کا ٹیسٹ گزر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے اس کی قضا ضروری ہوگی۔ صرف قضا سے کام چل جائے گا، کفارہ نہیں۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر لیا یا روزے کی حالت میں منجن کر لیا، اس کا ٹیسٹ حلق سے نیچے نہیں گیا، تب روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر حلق سے نیچے چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ یہ 10 باتیں ہو گئی۔ آگے اب ہم چلتے ہیں 11ویں بات پر۔ اگر روزہ پورا کرنے کی صورت میں، اگر روزہ پورا کر رہے تھے، اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا اور روزہ میں پورا کروں گا، آج میں نے اپنا روزہ شروع کر دیا، اچانک سے میں بیمار پڑ گیا، اور میں یہ سمجھوں کہ میرا روزہ، اگر میں شام تک روزہ رکھوں گا تو نہ دنیا رہے گا نہ جہان رہے گا، میں تو مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، شام تک جان نکل جائے گی، یا بیمار ہو جاؤں گا، یا اور زیادہ مرض بڑھ جائے گا، مرنے کی سی حالت ہو جائے گی۔ اگر اتنی کمزوری کسی کو ہو جائے روزہ رکھنے کے بعد، اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی کو اتنی کمزوری ہو جائے یا اتنی بیماری آ جائے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں اس کی جان پر بنائے گی، اس کے جان جانے کا یا اس کے اور زیادہ بیمار ہونے کا ڈر ہو، تو اب اس کے لیے روزے کو توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر اس نے روزہ توڑ دیا، اس کا روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ آسانی، یہ سہولت دی ہے کہ اس روزے کی صرف قضا کی جائے گی، اس روزے کا کفارہ دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر اس کو یہ پریشانی ہو گئی ہو، یہ پرابلم ہو گئی ہو، یا تو پہلے سے بیمار نہیں تھا، روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہو گیا، یا کوئی بیمار آدمی تھا، تھوڑا سا صحیح ہوا، اس نے سوچا یار میرے روزے چھوٹ رہے ہیں یا میرے روزے میں چھوڑ رہی ہوں، ان کو کیوں نہ میں آج روزہ رکھ لوں، تھوڑی سی میری حالت ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد بیچاری نے محسوس کیا اب تو میری اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اب اس کے لیے اجازت ہے، اس عورت کے لیے اور مرد کے لیے وہ روزہ اپنا توڑ سکتے ہیں۔ جو مریض ہو، اتنے زیادہ مرض بڑھ جائے کہ جان جانے کا ڈر ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا ڈر ہو، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ روزہ کی اس روزے کی قضا کی جائے گی رمضان کے بعد، اس کے لیے کفارہ ضروری نہیں ہوگا۔ نمبر 12، اور کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا ضروری ہوتی ہے، کفارہ نہیں؟ ان میں سے نمبر 12، حلق کے اندر اگر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا، جو کل ایک سوال کیا تھا ہماری بہن نے، تو اسی کا جواب اس میں مل گیا ہے کہ حلق کے اندر اگر مکھی چلی گئی یا خود بخود حلق کے اندر دھواں چلا گیا،
یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر حلق کے اندر خود بخود مکھی چلی گئی، یعنی حلق کے اندر مکھی گھس گئی، یا منہ کے اندر مچھر گھس گیا اچانک سے، یا دھواں چلا گیا، یا حلق کے اندر خود سے کوئی گرد و غبار چلی گئی، دھول چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کسی نے روزے کی حالت میں اپنے یہاں اگربتی لگا دی، کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر گردا کو اپنے منہ کے اندر، جیسے بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ صرف شریعت نے مسئلہ بتایا ہے، جان بوجھ کر گردا اپنے منہ کے اندر ڈال لیا، یا جان بوجھ کر کوئی ایسی صورت کر لی جس سے دھواں منہ کے اندر چلا جائے، چاہے وہ اگربتی جلانے سے ہو، چاہے وہ جو مچھروں کی جو آج کل چل رہی ہے، جو جس سے مچھر بھاگ جاتے ہیں، چاہے وہ مورٹین ہو، چاہے مچھروں کے وہ کاغذ ہو، چاہے مچھروں کی جو بھی چیز ہو، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ جان بوجھ کر حلق کے اندر دھواں چلا گیا ہو۔ اور اگر بھولے سے چلا گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اگر چولہا جلانے سے جیسے دھواں چلا جاتا ہے کھانا بناتے تو جی تو وہ اس میں ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں لے کر جاتے، وہ تو ضرورت ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کو جان بوجھ کر اس کے چولہے کے آگے منہ کر کے اس دھوئیں کو سونگھنے کی جرت کی، یا اس دھوئیں کو سونگھنے لگے، تو پھر جان بوجھ کر سونگھنے کی صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی بہت سارے اس طرح کے پرفیومز آتے ہیں جو جن سے دھوڑی دیتے ہیں، دھوڑی شاید آپ نے سنا ہوگا، دھوڑی دیتے ہیں، یعنی ایک طرح کا ایک پوٹ آتا ہے، اس میں کچھ عطر کی لکڑیاں رکھ دیتے ہیں، اور ان عطر کی لکڑیوں کو گھر کے چاروں اندر پھیلاتے ہیں، اور اس کو ناک کے اندر لے جاتے ہیں، اس کا دھواں، اور پوری وہ ایک اسمیل ہوتی ہے، ایک پرفیوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی دھواں ایسے ہی جو یہ تو ہم جان بوجھ کر ہی کرتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں مورٹین ہے، ایسے ہی اگربتی ہے، یہ جان بوجھ کر دھواں سونگھنے کی صورت میں ہے۔ جو چولہے کا دھواں ہے وہ جان بوجھ کر سونگھنے کی کیٹیگری میں نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ نمبر 12، ایسے ہی لوبان یا عود، جو ابھی میں بتا رہا تھا، لوبان کی دھوڑی دیتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں، یعنی برکت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یا گھر کے اندر مہک ڈالنے کے لیے، اسمیل ڈالنے کے لیے، یا گھر کے اور خوشبودار بنانے کے لیے لوگ دھوڑی دیتے ہیں، اس کو سلگا کر مطلب یعنی آگ پر رکھ کر اس کو سلگاتے ہیں، اس کے اندر سے جو دھواں نکلتا ہے اس کو چاروں طرف پھیلاتے ہیں۔ اگر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگ لیا، ہے لوبان کو، ایسے ہی عود ہے، یا اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا کرنا ضروری ہوگی۔ نمبر 13، اور کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان میں سے نمبر 13، اگر کسی نے کنکری یا لوہے کا کوئی ٹکڑا وغیرہ، یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو ہم کھانے کے طور پر نہیں کھاتے ہیں، یعنی جس کو غذا کے طور پر نہیں کھایا جاتا، جیسے لکڑی ہے، ربڑ ہے، کاغذ ہے، لوہا ہے، یا ایسی کوئی بھی چیز بہت سارے لوگوں کو مل جاتی ہے، فوراً منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز ایسی کھا لی اور جس کو بطور غذا نہیں کھایا کرتے، اور نہ اس کو دوا کے طور پر کھایا جاتا ہے، یعنی بہت ساری ایسی دھاتون ہیں جس کو دوا کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے، جیسے کئی ایک ایسی دھات بھی ہیں جن کو دوا کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز جو لوہے کی ہو، کوئی ایسی چیز جس کو ہم غذا کے طور پر نہ کھا سکتے ہو اور نہ دوا کے طور پر کھا سکتے ہو، تو اگر اس کو کھا لیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے لیے اس کی قضا ضروری ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کنکری، لوہے کا کوئی ٹکڑا، ربڑ، کاغذ کھا لی، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں، نہ تو یہ غذا ہے، نہ تو کھانا ہے، نہ یہ دوائی ہے، کسی نے کھا لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے اس کی قضا ضروری ہوگی۔ نمبر 14، روزے کے توڑنے کی صورت میں، یعنی روزے کے توڑنے سے کفارہ تبھی لازم ہوتا ہے جب رمضان المبارک میں روزہ توڑے۔ اگر کسی نے رمضان المبارک کے علاوہ
نمبر 13، اور کب قضا ضروری ہوتی ہے؟ اگر کسی نے رمضان المبارک کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھا تھا، یہ پہلے بھی آ چکی ہے، ایک بار اور اس کو میں بتا دے رہا ہوں۔ اگر رمضان کے علاوہ کسی نے دوسرا روزہ رکھا تھا اور اس کو جان بوجھ کر توڑ دیا تو وہ اس روزے کی قضا ضروری ہوگی۔ اور اگر رمضان کا روزہ رکھ رکھا تھا بعد میں، یعنی رمضان کا روزہ رکھ رہا تھا یا رمضان کا روزہ رکھ رہی تھی رمضان کے بعد، عید کے بعد، اور رمضان کا روزہ جس کی قضا کر رہا تھا یا جس کی قضا کر رہی تھی، اس روزے کو رکھنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا، قضا رمضان کے قضا روزے کو رکھنے کے بعد جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اب اس روزے کی قضا بھی اس کے لیے ضروری ہوگی۔ یعنی چاہے کیسا بھی روزہ ہو تو ان سب روزوں کو توڑنے کے بعد صرف قضا ضروری ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 14، اور کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اس صورت میں، یعنی روزہ ٹوٹنے کی صورت میں صرف قضا ضروری ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ ان میں سے نمبر 14، جو لوگ انہیلر لیتے ہیں، انہیلر جن کو دوائیاں لی جاتی ہے، منہ میں اسپرے کرتے ہیں، منہ سے کھینچتے ہیں، چاہے وہ منہ کے اندر اسپرے کرنے والا انہیلر ہو یا منہ کے اندر جو دوائی کھینچنے والا انہیلر ہو، تو انہیلر سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے منہ میں اسپرے کر دی انہیلر کی، یا منہ کے اندر وہ جو مشین آتی ہے اس کو پیچھے کو کھینچتے ہیں، اگر اس کو اپنے منہ کے اندر لگا کر کھینچ لیا تو انہیلر سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو کھینچ لینے سے، اس کو منہ کے اندر اسپرے کر لینے سے صرف قضا ضروری ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بہت اچھا۔ نمبر 15، اور کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 15، ان میں سے اگر کسی کے ایسی جگہ زخم ہے جو پاخانے کی جگہ ہوتی ہے، اگر وہاں پر دوائی لگانے کی ضرورت پڑی اور دوائی لگانے کے بعد وہ دوائی اس زخم کے اندر سے رس کر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹنے کے بعد اس کی صرف قضا ضروری ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 16، اگر کسی نے انما لگوا لیا، انما یعنی بعض دفعہ پیٹ میں خرابی ہو جاتی ہے تو ایک جو میڈیکل کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں انما کیا ہوتا ہے، یعنی جب پیٹ صاف نہ ہو رہا ہو تو ڈاکٹر ایک طرح کی دوائی ہمارے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے جس کو انما بولتے ہیں۔ اگر کسی نے انما کروا لیا روزے کی حالت میں تو انما کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس روزے کی صرف قضا ضروری ہوگی، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی نے، نمبر 17، اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے یا کسی اور چیز سے لذت حاصل کر لی، یعنی جس طرح کہ آج کل لوگ چل رہا ہے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر یا بہت ساری جو ویڈیوز چل رہی ہے ان کو دیکھ کر اگر کسی نے لذت حاصل کرنی اپنے ہاتھوں سے یا کسی دوسری چیز سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا ضروری ہوگی، کفارہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں نے ابھی تک بتائی، یعنی 18-19 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹنے کے بعد صرف قضا رکھنا ضروری ہوتا ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ کا مطلب یعنی ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد نہ تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ 60 روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کے بعد قضا رکھی جاتی ہے، کفارہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ہمارا بیان کمپلیٹ ہوا ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اب ہم آتے ہیں دعا کی طرف، جو میں نے دعا آپ کے گروپ میں سینڈ کی تھی، امید ہے آپ میں سے انہوں نے یاد کر لی ہوگی، آپ میں سے جس کی یاد نہیں تھی۔ ویسے تو یہ دعائیں یاد کرنا بہت اچھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان سے ساری چیزوں کا حساب لیا جائے گا، ہر انسان سے اس کے ایک ایک ٹائم کا، ایک ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا، کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کا بھی حساب لیا جائے گا، پانی جو ہم پیتے ہیں اس کا بھی حساب لیا جائے گا، ساری چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسنون دعائیں پڑھتا ہو، کام کرنے کی جو کام کیا جاتا ہے، کھانے کی دعا، اگر کوئی آدمی کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لے، ایسے ہی پانی پینے کی دعا پڑھ لے، دودھ پینے کے بعد کی دعا پڑھ لے، سونے کی دعا پڑھ لے، سونے کے بعد کی دعا پڑھ لے، تو جو دعا پڑھ لی جاتی ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم وہ ٹائم جو ہمارا اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں لگایا جاتا ہے، کیوں نہ اس ٹائم کو ہم ایسا بنا لیں کہ اس کا حساب قیامت کے دن ہم سے نہ کرایا جائے،
وہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ جب کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے، جب کہ ہم ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، جب کہ ہم ان مسنون دعاؤں کو ٹائم ٹو ٹائم پڑھتے رہیں گے۔ تو جو مسنون دعائیں واش روم جانے کی، واش روم سے باہر آنے کی آپ کے گروپ میں سینڈ کی گئی تھی، انشاءاللہ آپ ان کو یاد کر لیجئے گا۔ آج ہماری دعا کا موضوع ہے، ہم 2 دعائیں اور نئی یاد کرتے ہیں انشاءاللہ آج۔ مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ آپ پوچھیں گے، جو ہماری بہنیں وہ پوچھ سکتی ہیں، اجی ہم تو مسجد جاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اس دعا کے یاد کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ؟ ہم تو مسجد جاتے ہی نہیں ہیں۔ جو ہمارے بھائی مسجد جاتے ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، عورتیں تو مسجد جاتی ہی نہیں، اس دعا کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کی آپ نے اپنے گھروں میں اسپیسیفک یا تو کوئی جگہ بنا رکھی ہوگی، یا آپ نے اپنے یہاں نماز پڑھنے کی کوئی کمرہ متعین کر رکھا ہوگا، یا کوئی چوکی متعین کر رکھی ہوگی، یا کوئی اپنے گھر کے اندر ہی کوئی اسپیسیفک اسپیس آپ نے بنایا ہوگا نماز پڑھنے کا۔ اور اگر پھر بھی نہیں بنایا، یعنی اسپیسیفک اسپیس نہیں بنایا نماز پڑھنے کا، فرسٹ آف آل تو ہماری جو عورتیں ہیں گھروں کے اندر، فیمیلز ہوتی ہے، ان کو ضرور اپنی اسپیسیفک اسپیس متعین کر لینا چاہیے کہ یہاں میں نماز پڑھوں گی اور یہاں میں بیٹھ کر قرآن پڑھوں گی، اللہ کی عبادت کروں گی، تاکہ وہ حصہ، وہ جگہ قیامت کے دن ہمارے لیے ایویڈنس بن کر آئے، ہمارے لیے شاہد بن کر آئے، ہمارے لیے گواہ بن کر اللہ کے سامنے آئے۔ لیکن اگر کوئی جگہ نہیں بنا رکھی ہے تو جہاں مصلی بچھا کر ہم نماز پڑھتے ہیں وہی جگہ ہمارے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے، یعنی آپ کے لیے وہاں نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنا۔ تو جب آپ مسجد کے اپنے اس مصلی پر پیر رکھیں تو یہ دھیان رکھا جائے کہ اس مصلی پر جس پر آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں، یا جب ہم مسجد میں جائیں تو سب سے پہلے اپنا دایاں پیر مصلی کے اندر یا مسجد کے اندر رکھا جائے۔ آپ کی وہ مصلی ہی آپ کی مسجد ہے، اس مصلی پر آپ کے لیے نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا مسجد کے اندر نماز پڑھنا۔ تو جب مصلی پر پیر رکھا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے جو مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1685 حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوا جائے تو مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا جائے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ تو جب آپ مصلی پر اب سے پیر رکھیں تو سب سے پہلے دھیان رکھا جائے کہ دایاں پیر رکھا جائے، اور پھر دایاں پیر رکھ کر اس دعا کو پڑھا جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ یہ تو ہے مصلی پر داخل ہونے کی، یعنی مصلی پر پیر رکھنے کی۔ تو جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، جب ہم مسجد کے اندر سے نکلیں یا مصلی پر سے آپ اتریں تو مسجد کے اندر سے، جس طرح مسجد کے اندر سے نکلتے وقت بایاں پیر نکالا جاتا ہے، ایسے ہی آپ مصلی پہ سے اترتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے۔ دیکھیں یہ غفلت ہو سکتی ہے، آپ کو چھوٹی سی چیز لگ سکتی ہے، لیکن کوئی بھی سنت، حضور کا کوئی بھی عمل، رسول اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت چھوٹی نہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس سنت کی وجہ سے ہی بخشش کر دی جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی چھوٹی ادا پر اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اسی کے درمیان میں سناتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم سورت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے خلیفہ ہارون رشید کی ایک بیوی کا واقعہ ضرور سنا ہوگا۔ انہوں نے بہت سارے دین کے کام کیے، بہت بڑی اللہ والی تھی، ان کا نام زبیدہ تھا، زبیدہ۔ انہوں نے بہت بڑا کام ایک کیا ہے۔ جب آپ جائیں انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے ایک نہر بنی ہوئی ہے مکہ کے اندر جو مصر سے چل کر آتی ہے، اس نہر کا نام زبیدہ ہے۔ وہ انہوں نے حاجیوں کے لیے کھدوائی، بہت بڑی اللہ والی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو خام میں دیکھا۔ جب ان کو خام میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ تو اتنی بڑی اللہ والی ہے، آپ اتنا زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی، آپ تو اتنی مالدار تھی، اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی، آپ نے اتنا بڑا کام کیا حاجیوں کے لیے، آپ نے نہر کھدوا دی اور سارے اللہ کے مہمان اس نہر سے فائدہ اٹھاتے، تو آپ کی تو ایک دم مغفرت کر دی گئی ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا ایک دم سے مغفرت نہیں ہوئی، مجھ سے بہت سارے سوالات کیے گئے
اور بہت سارے سوال جواب کرنے کے بعد پھر اللہ نے صرف ایک عمل کی وجہ سے میری مغفرت کی ہے، ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ کیا عمل ہے؟ اس نے پوچھا، سوال کرنے والے نے، وہ کیا عمل ہے آپ بتائیں۔ ایک دفعہ میں اپنے بالا خانے یعنی اپنے اوپر کے پورشن میں بیٹھی ہوئی تھی اور مؤذن نے مسجد سے اذان دینا شروع کی اور میں کچھ کام کر رہی تھی، میرا دوپٹہ سر سے نیچے اترا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے منادی نے، اللہ کے لیے پکارنے والے نے مسجد کے اندر سے اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیا۔ اللہ نے میری اس ادا کی وجہ سے ہی میری مغفرت کی ہے، باقی کسی عمل کی وجہ سے میری مغفرت نہیں کی۔ تو چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو سکتا ہے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، ایسے ہزاروں مثالیں ہیں، ایگزامپلس ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چھوٹی چیز پر مغفرت کی اور بڑے بڑے کام کرنے والوں کی پکڑ کر لی۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دے۔ تو یہ جو سنت ہے یعنی مصلی پر پیر رکھنے کی سنت، مصلی سے پیر اتارنے کی صورت، یعنی جب مصلی سے پیر اتارا جائے تو پہلے بایاں پیر نیچے رکھا جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا مسجد سے نکلتے وقت یعنی مصلی پر چڑھتے وقت اور مصلی سے اترتے وقت کی دعا ہے جو انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے، اور یہ دونوں دعائیں گروپ کے اندر بھی سینڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہماری سورت ہے سورہ کافرون۔ سورہ کافرون ہم نے اس سے پہلے سورت پڑھی تھی سورہ نصر، یعنی سورہ نصر وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی۔ مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سنائی۔ اب ہم انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اس سورت کو پورا کر رہے ہیں۔ مکہ کے اندر، مکہ جو فتح ہونے والا تھا تو اللہ نے کیا صحابہ کو بتایا، کیسے تلقین کی تھی کہ مکہ فتح کرنے جا رہے ہو تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور تمہارے اسلام میں لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ تو کچھ صحابہ اس کو سن کر خوش ہوئے، کچھ نے رونا شروع کر دیا۔ جو خوش ہوئے انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی کسی بڑے شہر کو فتح کرنے والے ہیں۔ جو روئے انہوں نے یہ سمجھا اس سورت کو اترنے کے بعد، سورت کے سننے کے بعد، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اپنے پاس بلانے والے ہیں۔ یہی ہوا جو ہم نے سورہ نصر کی یعنی اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر میں سنا۔ آج ہم سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں سورہ کافرون۔ یہ سورت بھی مکی ہے یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر تقریباً 6 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا واقعہ کیا ہے، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتے تھے، دعوت دینا شروع کی، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی، دین کی طرف بلایا، تو ان میں سے چند لوگ نے، ان میں سے چند آدمیوں نے دین کی دعوت کو قبول کیا۔ باقی سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اشکال وہ ڈالنے لگے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر وہ اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کچھ سردار اکٹھا ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس صورت کے اترنے کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کچھ لوگ مکہ کے سرداروں میں سے اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے، اور مسلمانوں پر جو تکلیف وہ دے رہے تھے اس کا ذکر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ ہم آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ تکلیف دیں گے، یعنی مسلمانوں کو اور ستائیں گے۔ مسلمانوں کو اتنا ستایا گیا کہ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا، اور شعب ابی طالب میں قید کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو آج کل غزہ کے اندر ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے سے ترسایا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے درختوں کے پتے کا پانی پینے پر مجبور ہوئے، اور جو مائیں اس ٹائم میں، جو مسلمان مائیں تھی، جب ان کو شعب ابی طالب یعنی پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بند کر دیا گیا اور آپ کے ساتھیوں کا لین دین بند کر دیا گیا، آپ سے ریلیشن ختم کر دیے گئے، آپ سے ساری چیز ختم کر دی گئی، نہ آپ کوئی چیز خرید سکتے تھے مکہ کے اندر، نہ کوئی چیز بیچ سکتے تھے، نہ کوئی چیز آپ کو کوئی بیچتا تھا، نہ آپ وہاں سے کوئی چیز جا کر خرید سکتے تھے، نہ پانی لا سکتے تھے، نہ باہر سے کوئی سامان لا کر اپنے لوگوں کو کھلا سکتے تھے۔ ایسی صورت میں جب 3 سال گھاٹی کے اندر رہے، بچے دم توڑ گئے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے سامنے ہی مرتے چلے گئے، شہید ہوتے چلے گئے۔ اور جو اس ٹائم مسلمان تھے، اس وقت کے جو مسلمان تھے، انہوں نے جب کھانا ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، تو درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے۔ درخت کے پتے بھی جب ختم ہو گئے تو صحابہ نے کانٹوں کو بھی کھایا، کانٹوں کو۔ اب دیکھیں دین ہمارے پاس ایسے ہی نہیں پہنچا ہے ایزیلی، ہمارے پاس ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، جیسے ہم آج کل سمجھ رہے ہیں کہ دین تو ایسے ہی مل گیا، ہمیں بائی برتھ دین ملا ہے۔ لیکن صحابہ نے دین کو پھیلانے میں جو مشقت اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کا پوائنٹ کے حساب سے بھی، پوائنٹ کے حساب سے بھی ہم تکلیف برداشت کرنا تو دور، اس کا ذہن میں بھی نہیں لا سکتے کہ ہم اتنی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں۔ آج کل آپ کے سامنے اگزامپل ہے، مثال ہے، لائیو اگزامپل آپ کے سامنے، جو آج کل غزہ کے اندر ہو رہا ہے، جو تکلیف وہ برداشت کر رہے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے بہن جو غزہ کے اندر ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو، یا آپ کے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر ویڈیو آ رہی ہے، تو وہ تو چھوٹا سا ایک اگزامپل ہے۔ ہمارے پرسان حال آج کل دنیا میں تھوڑے بہت مسلمان موجود ہیں، لیکن اس ٹائم تو کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ تو ان کے اس ٹائم کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کو، صحابہ کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، صحابہ کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو تھوڑے سے ہو، تمہارے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، تم اگر ایسے ہی رہے تم مر جاؤ گے۔ جیسے آج کل ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر تم نے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، یا کوئی آدمی اگر حق پہ جمع ہوا ہو، لوگ اس کو حق سے ہٹانے کی، جیسے ہماری بہنیں آج کل پردہ کر رہی ہیں، میں تو جو پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی نظر میں ہیرو سمجھتا ہوں، وہ ہماری بہنیں اسلام کی شہزادیاں ہیں جو پردہ کرتی ہیں آج کل کے زمانے میں۔ ورنہ آج کے دور میں ہمارے مسلم تھاٹس ایسے ہو گئے ہیں، ہماری جو مسلم بہنیں ہیں یا ہماری مسلم کمیونٹی ہے، ان کی تھاٹس، ان کے ذہن ایسے ہو گئے، پردہ تو عقل پہ پردہ ڈالنا ہے، یعنی برقع پہننا عقل پہ پردہ ڈالنا ہے، ایسی سوچ ہماری ہو گئی۔ تو جو پردہ کرتی ہیں ان کو پردے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کا برقع اتروانے کی، یا جو داڑھی رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کی داڑھی کٹوانے کی، ان سے کرتا پاجامہ چھڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا ماحول بنایا جاتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، تو پھر یہ صورت صحابہ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اتاری گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس صورت کو پڑھ کر سنایا۔ اس صورت کا ترجمہ کیا ہے اب میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے ایمان والو آپ کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے ایمان سے انکار کرنے والو، ایمان کو جھٹلانے والو، ایمان سے ہمارے لوگوں کو ہٹانے والو، یعنی اے کافرو جو میرے آدمیوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو، سن لو اس بات کو، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے ایمان کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، تم کیا سوچتے ہو کہ تمہارے بہکاوے میں میرے صحابہ آ جائیں گے، تمہارے بہکاوے میں میں آ جاؤں گا؟ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر لا کر سورج رکھ دو، میرے ایک ہاتھ پر لا کر چاند رکھ دو، تو خدا کی قسم نہ میں اور میرے صحابہ ایمان سے ہٹ سکتے ہیں، نہ میں خود ایمان سے ہٹ سکتا ہوں، نہ صحابہ ایمان سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں اس کو نہیں پوجوں گا، نہ تو میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ لات و منات کی پوجا کرتے تھے، لات و منات ایک بت تھے جو مکہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔
ان کو پوچھتے تھے، انہی سے اپنا کھانا دانا پانی مانگتے تھے۔ تو لا اعبد ما تعبدون، میں بالکل نہیں عبادت کروں گا کسی بھی قیمت میں، نیور ایور، کسی بھی صورت میں۔ گردن کٹ سکتی ہے، ہماری جانیں جا سکتی ہے، لیکن ہم ایمان سے نہیں ہٹ سکتے۔ میں بالکل عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد ہم آپ کو دین کی دعوت بتا رہے ہیں، تم بھی ہمارے رب کی ہرگز عبادت نہیں کر سکتے، یعنی تم بھی ضد پر ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میں تو اپنے رب کو ہی عبادت کرتا ہوں، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، اپنے اللہ کو اپنی دعائیں، اپنی پریشانیاں سناتا ہوں۔ تو ولا انا عابد ما عبدتم، میں ہرگز، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی اللہ کی عبادت ہرگز نہیں کرو گے، مجھے معلوم ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں بالکل کبھی بھی ان فیوچر بھی، میری آنے والے صحابہ بھی جو مسلمان ہونے والے ہیں یا جو ہماری اولادیں ہیں، وہ بھی جو ایمان پر آ گئے اور جنہوں نے ایمان کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی، جن کا ایمان مضبوط ہے، چاہے ساری دنیا ان کے ایمان کو کمزور کرنے پہ آ جائے، ساری دنیا مل کر ایمان سے ہٹانے پر آ جائے، ولا انا عابد ما عبدتم، تب بھی میں ہرگز ایمان سے نہیں ہٹوں گا، اور میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو، کبھی بھی آئندہ زمانے میں بھی کبھی بھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میرے اللہ کی تم بھی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تو تم ایک کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ آج کل بھی ہمیں یہی کہہ دینا چاہیے، لکم دینکم ولی دین۔ ہمیں کیا کہہ دینا چاہیے؟ بہت سارے ہمارے لوگ، ابھی مندر بنا ہے، اس کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر کہ جی میں نے 5 لاکھ روپے دے دیے ہیں اس مندر کے اندر، یہ میں نے موم بتی بنوا دی، یہ سب ڈھچوکلے بازی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ منافق ہیں، ایمان کے ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ جو اسلام سے محبت نہ کرتا ہو، رسول اللہ کی تعلیمات سے محبت نہ کرتا ہو، اس کا ایمان کیسا؟ وہ تو منافق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے، اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ ہمیں اپنے ایمان پر کوپریٹ کرنے کے لیے کہا جائے، تو یہ صورت، یہ آیت ہمارے لیے دلیل ہے، یہ آیت ہمارے لیے اطمینان کا سبب ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تم اپنے معبودوں کو، اپنے بھگوانوں کو پوجتے پھرو، اپنی ان کی عبادت کرتے پھرو، میں تو خود عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ تو لکم دینکم ولی دین، میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور تمہارا معبود، تمہارا خدا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اگر کبھی ایسا موقع آئے اور آپ کے ایمان کو یا میرے ایمان کو کوئی کمزور کرنے کی کوشش کرے، ہمیں دین سے ہٹانے کی کوشش کرے، پردے سے ہٹانے کی کوشش کرے، آپ کو یہ کہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بہن نے تو مجھے بتایا کہ میں پردہ کرتی ہوں، اور میرے ہی محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ تو پردہ کر رہی ہے، تیرا تو کہیں رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو کہہ دینا چاہیے، لکم دینکم ولی دین، میرا خدا، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا خدا میرے لیے کافی ہے، تم جس کو مانتے ہو اس کی عبادت کرو۔ میرے اللہ نے جب پردے کا حکم دیا ہے، میرے اللہ نے جب مجھے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، تو ساری دنیا اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، اور دنیا کا نظام پلٹا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا، اس لیے کہ ولی دین، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے ہمیں اطمینان اور تسلی دی کہ کبھی ایسا موقع آئے تو میری اس صورت کو یاد کرنا، اور اس کے اندر آپ کو تسلی ملے گی۔ تو یہ صورت کا ترجمہ ہمارا پورا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ آج کی ہماری یہ کلاس مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ کل ہم جوائن کریں گے، کل نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، نئی صورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم حوض کوثر کے بارے میں جاننے والے ہیں، ایسے کئی حوض کوثر کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر کیا ہے، حوض کوثر کیا ہوگا، کیا دنیا میں بھی حوض کوثر